جس انسان کو اپنی زندگی میں اس بات کا افسوس رہا ہو کہ وہ اپنے بچوں کا نام انگریزوں کے نام پر نہیں رکھ پایا ہے، آپ اسے بصیرت والا انسان کہتے ہیں، آپ اسے مجتہد کہتے ہیں، آپ اسے یہ کہتے ہیں کہ ان کی بصیرت بڑی زبردست تھی۔ یہ وہ انسان ہے جس نے 1857 کی جنگ کے بعد جب اس کا تجزیہ پیش کیا ہے تو اس تجزیے میں 1857 کے مجاہدین کو جو پوری طاقت کے ساتھ انگریزوں کے ایک سمندر سے ٹکرا گئے تھے اور اپنی ایمانی غیرت اور حمیت نے ان کو اس بات پر آمادہ کیا تھا کہ وہ لڑ جائیں چاہے پھر کٹ جائیں اور مر جائیں، یہ انسان ان کو لچا، لفنگا اور آوارہ کہتا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سر سید احمد خان کے سلسلے میں ہمارا پچھلا ویڈیو الحمدللہ بہت سے علمی حلقوں میں بہت زیادہ پسند کیا گیا، یہاں تک کہ ہم نے اس کے بارے میں یہ بھی سنا کہ جو حضرات علی گڑھ مسلم یونیورسٹی کے اندر پڑھاتے تھے انہوں نے بھی خاموشی سے نجی مجلسوں میں اس کی تعریف کی اور کہا کہ مولانا نے سر سید احمد خان پر بہت ہی شاندار طریقے سے تنقید کی ہے۔ یقینی طور پر یہ بات ہم سب کے لیے بہت جان لینے کی اور سمجھ لینے کی ہے، بلکہ اس بات کو ازبر کر لینا چاہیے، یاد کر لینا چاہیے کہ سر سید احمد خان کی زندگی کے دو پہلو ہیں۔ جو لوگ ان دونوں پہلوؤں کو سمجھتے نہیں ہیں اور جانتے نہیں ہیں وہ پریشان رہتے ہیں، اور جو ان دونوں کو الگ کر دیتے ہیں تو وہ لوگ بھی یقینی طور پر الجھنوں کا شکار رہتے ہیں۔ سر سید احمد خان کی زندگی کے دو پہلو ہیں، ان میں ایک پہلو تو وہ ہے جس کا تعلق ان کی سماجی زندگی سے ہے، اور انہوں نے جو کچھ مسلمانوں کے لیے کیا، خاص کر علی گڑھ مسلم یونیورسٹی کی شکل میں ان کا جو لگایا ہوا پودا ایک تناور درخت بن کر ابھر کر دنیا کے سامنے آیا، وہ یقینی طور پر قابل ستائش ہے۔ اس کے ذریعے سے مسلمانوں کے اندر عصری علوم کا فروغ ہوا، اور ساتھ میں بہت سے قابل افراد وہاں سے نکلے جنہوں نے علی گڑھ مسلم یونیورسٹی اور خاص کر مسلم کمیونٹی کا نام دنیا کے اندر روشن کیا۔ اس کا کوئی انکار نہیں کر سکتا ہے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے سب سے زبردست تبصرہ سر سید پر کیا تھا، اور یہ فرمایا تھا کہ جس کو ہم آسان زبان میں کہہ سکتے ہیں کہ قوم کا مخلص تھا، طبیعت میں کجی تھی، برا ہوا جو دین میں دخل دیا۔ یہیں سے میں اگلی بات آپ کے سامنے نقل کرنے جا رہا ہوں، اور وہ بات یہ ہے کہ سر سید احمد خان کی زندگی کا دوسرا پہلو جسے ہم کہتے ہیں بہت ہی ڈارک اور تاریک پہلو، یہ وہ تھا جس میں انہوں نے مذہب کے سلسلے میں انٹرپریٹیشن کیا۔ اس ویڈیو کو ڈیٹیل میں لے جانے سے پہلے آپ سب سے، ہر سننے والے سے جائز طریقے پر دو سوال پوچھنا چاہتا ہوں۔ ان دونوں سوالات کو پوچھے بغیر یا ان کو سمجھے بغیر میری ویڈیو کا سمجھنا آپ کے لیے ناممکن ہو جائے گا۔ سب سے پہلی بنیادی بات یہ ہے کہ ایک چیز ہوتی ہے، اس کو ہم تجزیہ کہتے ہیں، انالیسس کہتے ہیں۔ تجزیہ کرنا یعنی آپ کسی چیز کا جائزہ لیں، کسی چیز کو پڑھیں، اس کو سمجھیں اور جاننے کے بعد اس کا جائزہ لیں۔ جب آپ کسی چیز کا جائزہ لیتے ہیں تو یقینی طور پر وہ آپ کا ذہن اور دماغ ہوتا ہے اور آپ کی عقل ہوتی ہے۔ جب وہ آپ کی عقل اور آپ کا ذہن اور دماغ ہوتا ہے تو اس میں یقینی طور پر کچھ نہ کچھ کمی ہو سکتی ہے، اور سامنے والے سے اس سلسلے میں آپ کا اختلاف ہو سکتا ہے۔ آپ میرے اس تجزیے میں جو سر سید احمد خان کے سلسلے میں میری ویڈیو پیش ہو رہی ہے، آپ اس سے اختلاف کریں، بھرپور اختلاف کریں، پورا حق ہے، لیکن دلائل کے ساتھ۔ یہ نہیں کہ ملا نے یہ بول دیا، مولوی نے یہ بول دیا، فلانے نے یہ بول دیا اور اس نے یہ بول دیا، یہ مولوی ملا کچھ نہیں جانتے، یہ کوئی آرگومنٹ نہیں ہے، یہ اکیڈمک بحثیں نہیں ہیں۔ بات دلیل کی بنیاد پر ہونی چاہیے، تب اس بات کے اندر طاقت آتی ہے، ورنہ آپ کی بات کمزور ہوتی چلی جاتی ہے۔ دوسری بہت ہی بنیادی بات یہ ہے کہ اصل دین ہے، نہ کہ یہ دنیا کی چند دن کی زندگی۔ دین ہی ہمارے لیے بنیاد ہے، اور دین ہی ہمارے لیے اثاثہ ہے، اور دین ہی ہمارے لیے دنیا اور آخرت کی کامیابی کی کنجی ہے۔ اگر یہ دونوں باتیں آپ کو سمجھ میں آ گئی ہوں تو پھر ہم آگے بڑھتے ہیں۔ سر سید احمد خان کی زندگی کا دوسرا پہلو جس کو میں نے ڈارک پہلو کہا ہے، وہ دراصل وہ ہے جس کو میں اپنی زبان میں کہتا ہوں کہ انگریزوں کی طرف سے، گوروں کی طرف سے تحریک شہیدین سید احمد شہید رحمۃ اللہ علیہ اور سید شاہ اسماعیل شہید رحمۃ اللہ علیہ کی جو تحریک تھی، جو اگرچہ اس زمانے میں دیکھنے میں تو مہاراجہ رنجیت سنگھ کے خلاف اٹھی تھی، لیکن دراصل وہ ایک باہمیت ایمانی ایک پورا موومنٹ تھا۔
آپ غور کریں گے کہ سر سید احمد خان نے سب سے زیادہ مخالفت اس موومنٹ کی ہے۔ پھر اس کے بعد اگر آپ تجزیہ کریں گے تو آپ کو یہ بات معلوم ہوگی کہ تحریک شہیدین سے انگریز جو گھبرائے ہوئے تھے، ان کو ایک ایسے آدمی کی تلاش تھی جو بنا تیر و تفنگ کے، بنا تلوار کے اور بنا کسی چیز کے، بنا توپ اور گولے کے اس پورے کے پورے موومنٹ کا جواب دے سکے۔ اور وہ کیا تھا؟ وہ یہ تھا کہ اس ایمانی موومنٹ کو کچلنا ہے اور پوری کی پوری مسلم کمیونٹی کو اپنے رنگ میں رنگنا ہے۔ اس کے لیے میں یہ کہہ سکتا ہوں، شاید پوری حسن نیت کے ساتھ میں یہ بات کہنے کو تیار ہوں کہ سر سید احمد خان کا سلیکشن اور انتخاب نہیں ہوا، انگریزوں نے ان کا سلیکشن اور انتخاب نہیں کیا، بلکہ شاید ان کے اندر چیزیں کچھ ایسی پائی جا رہی تھیں جس کے نتیجے میں انگریزوں کے بنائے ہوئے کرائٹیریے اور معیار پہ وہ پورے اترے اور پھر ان کو سلیکٹ کر لیا گیا۔ اس کے نتیجے میں انہوں نے 3 باتیں امت کے سامنے پیش کی اور یہ ان کی تمام تحریروں کا خلاصہ ہے، یہ ان کی تمام رائٹنگز کا خلاصہ ہے۔ اور وہ سیدھی بات یہ تھی کہ علم میں یعنی نالج میں، اخلاقیات یعنی ایتھکس کے اندر، اور یعنی تیسری چیز جسے آپ کہیں فکر کے اندر، صرف اور صرف ویسٹرن سویلائزیشن اور ویسٹرن کلچر ہی ہمارے لیے قابل اتباع ہے۔ ان کی تمام تحریروں کا مرکز اور محور یہی ان کا ایک جملہ ہے جو میں نے بھی آپ کو سامنے کوٹ کیا ہے، یعنی ان کی پوری فکر کا خلاصہ ہے۔ جب انہوں نے یہ مان لیا کہ علم و اخلاقیات اور فکر میں ہمارے لیے مکمل طور پر نمونہ صرف اور صرف مغرب ہے، حتیٰ کہ جس انسان کو اپنی زندگی میں اس بات کا افسوس رہا ہو کہ وہ اپنے بچوں کا نام انگریزوں کے نام پر نہیں رکھ پایا ہے، آپ اسے بصیرت والا انسان کہتے ہیں، آپ اسے مجتہد کہتے ہیں، آپ اسے یہ کہتے ہیں کہ ان کی بصیرت بڑی زبردست تھی۔ یہ وہ انسان ہے جس نے 1857 کی جنگ کے بعد جب اس کا تجزیہ پیش کیا ہے تو اس تجزیے میں 1857 کے مجاہدین کو جو پوری طاقت کے ساتھ انگریزوں کے ایک سمندر سے ٹکرا گئے تھے اور اپنی ایمانی غیرت اور حمیت نے ان کو اس بات پر آمادہ کیا تھا کہ وہ لڑ جائیں، چاہے پھر کٹ جائیں اور مر جائیں، یہ انسان ان کو لچا، لفنگا اور آوارہ کہتا ہے۔ آپ اسے کہتے ہیں ان کے پاس بڑی بصیرت تھی، یہ بصیرت ہے؟ حتیٰ کہ آپ ان کی زندگی میں، ان کی تحریروں کے اندر، پھر میں بات کہنا چاہتا ہوں، کسی کی خوبیوں کا انکار نہیں ہے، سر سید احمد خان کے اندر بڑی خوبیاں تھیں، اس کا انکار نہیں ہے، لیکن یاد رکھنے کی بات یہ ہے ایبسولوٹ شر شیطان بھی نہیں ہے۔ خوبیاں تو شیطان کے اندر بھی ہیں، وہ بھی اپنی مغفرت کے لیے پر امید ہے۔ یہ یاد رکھیے گا اچھی طرح سے جو بات میں سمجھانا چاہ رہا ہوں۔ یہاں تک جو آدمی کہنے کو تیار ہو، آپ پھر اس کے بارے میں کیا فیصلہ کریں گے؟ تو ان کی زندگی کا جو اگلا جو بہت اہم جو رخ ہے جس پر میں آپ کو لے جانا چاہتا ہوں یا کہنا چاہتا ہوں، جو دین میں ان کا دخل ہے۔ ہمارے وہ لوگ جو ان کی دین میں پیدا کی ہوئی غلطیوں کو فیروز آباد کی زبان میں بھرا جاتے ہیں، یعنی اس کو نظر انداز کر دیتے ہیں اور یہ سوچتے ہیں کہ ہم نے بہت بڑا کارنامہ انجام دیا۔ اور کچھ لوگ وہ ہیں جو میٹھی میٹھی زبان بولتے ہیں، اپنے الفاظ کے پیچوں میں، الفاظ کے زیر و بم میں ان کی ہونے والی غلطیوں کو نظر انداز کرتے ہیں تاکہ ہم سب کے برے نہ بنے بلکہ متفق علیہ شخصیت بن کر کے دنیا میں رہے اور لوگ ہمیں بہت اچھا کہیں۔ میں ایسے لوگوں سے کیا کہوں؟ صرف اتنی سی بات کہنا چاہوں گا کہ جو آدمی یہاں تک کہہ رہا ہو کہ وہ وحی کے انکار پر تقریباً مصر نظر آتا ہو اور وہ یہ کہتا ہو کہ وحی دراصل جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر کی آواز تھی، جو ایک ڈیولپڈ انسان کے اندر، جو ایک بہت ہی اسپرچول انسان کے اندر سے آ جاتی ہے، جو یہ عقیدہ رکھتا ہو، آپ اس کے بارے میں یہ کہیں گے کہ وہ کوئی بہت بڑا مفکر اسلام تھا، وہ تھنکر تھے، ہی واز اے تھنکر، میں اس کے اوپر یقین رکھتا ہوں، لیکن وہ کوئی اسلامی پرسنالٹی نہیں تھے۔ ان کا سارا کام یہ تھا کہ مغرب کی کاسالیسی کی جائے اور مغرب کی غلامی کی جائے اور انگریزوں کا غلام بن کر زندگی گزاری جائے، انگریزوں سے نوکریوں کا مطالبہ نہ کیا جائے، التجائیں کی جائیں، بھیک مانگی جائے، دریوزہ گری کی جائے۔ یہ ان کے دراصل پورے کے پورے زندگی کے خلاصے تھے۔ جو آدمی جنات کا انکار کر دے، جو آدمی جنت کا تقریباً انکار کر دے، جو آدمی فرشتوں کا انکار کر دے اور یہ کہے وہ نیچرل پاورز ہیں جنات کے بارے میں، جو آدمی یہ کہے کہ وہ بدترین قسم کے غیر تربیت یافتہ لوگ ہیں اور نہ جانے کیا کیا حفوات اور بکواس جو انہوں نے کہی ہیں، حلال اور حرام میں انہوں نے اپنے قلم کو چلایا ہے، جہاں پر قرآن پاک کے اندر موقوذہ اور نطیحہ اور ان تمام چیزوں کا تذکرہ کیا گیا، ان کے بارے میں کہا یہ سب پرانی باتیں ہیں، جو اپنے آپ مر گیا وہ حرام کیسے
ہو سکتا ہے جب آپ کا اپنے ہاتھ سے ذبح کیا ہوا حلال ہے؟ اس طرح کے جملے انہوں نے باقاعدہ رکھے ہیں۔ جمعے کے دن جو مسنون طریقہ تیار ہونے کا ہے، علماء تیار ہوتے ہیں، صالحین تیار ہوتے ہیں، اچھے کپڑے پہنتے ہیں، اچھا لباس پہنتے ہیں، اچھا لباس پہن کر تیار ہو کر خوشبو لگا کر مسجد جاتے ہیں۔ اپنی تحریروں میں سر سید نے ان کا باقاعدہ مذاق اڑایا ہے کہ مولوی جمعے کے دن کیسے تیار ہوتا ہے۔ جو اس طرح سے باقاعدہ استہزاء کر رہا ہو سنت کا، آپ اس کے بارے میں یہ جملہ کہیں گے؟ خلاصہ کلام، بہت باتیں ہیں، بہت باتیں، میں لگاتار بناؤں گا ویڈیو، لگاتار اس سلسلے میں ان کے انکار حدیث پر بات کی جائے گی، ان کی عقل پرستی پر بات کی جائے گی، ان کی جو ہے جس کو کہا جائے وہ انہوں نے جو جواب لکھا ہے ولیم میور کی کتاب کا، اس پر بھی بات کی جائے گی، ان ساری چیزوں پر بات کی جائے گی۔ ان پر انشاءاللہ آگے ویڈیو آتی رہیں گی، لیکن میں صرف یہ بات کہنا چاہتا ہوں، خلاصہ اور تجزیہ پھر پیش کر رہا ہوں، غلط بات کرنے کے بجائے سوچئے گا۔ دو شخصیات ایک ہی دور میں ہیں، سر سید احمد خان اور مولانا محمد قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ، دونوں کے وزن میں فرق دیکھیے کیا ہے۔ وزن میں فرق یہ ہے، جو ایک خط کے اندر مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ نے بیان کیا اور غصے میں لکھا ہے کہ میں آپ سے اس چیز کی بات کرتا ہوں کہ مسلمان محفوظ رہیں، اس کے بعد اسلام محفوظ رہ جائے، یہ ضروری نہیں ہے، لیکن اگر اسلام کی حفاظت ہو جائے گی تو مسلمان اپنے آپ محفوظ ہو جائیں گے۔ مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کی نگاہ اس پر تھی کہ اسلام محفوظ رہے، سر سید کی نگاہ اس پر تھی کہ مسلمان محفوظ رہیں، ان کی نگاہ اسلام سے ہٹی ہوئی تھی، اس لیے وہ دعوت دے رہے تھے انگریزوں کی چاپلوسی کی جائے، ان کی دریوزہ گری کی جائے، اور مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کی فکر یہ تھی کہ اسلام بچے، اور اسلام بچے گا تو ہم بچیں گے۔ ہمارے علیگس والے حضرات جو ہے وہ یہ کہتے ہیں اگر مسلمان بچ جاتے تو اگر اسلام بچ جاتا تو پھر مسلمان نہ ہوتے تو کیسے عمل ہوتا؟ یاد رکھیے، آپ کا بقا اسلام کے بقا سے منسلک ہے اور جڑا ہوا ہے اور کنیکٹڈ ہے۔ اسلام مٹ گیا، آپ ختم ہو جائیں گے، آپ مٹ جائیں گے۔ سمجھ میں آ رہی میری بات؟ اس لیے اس بات کو اچھی طرح سے سمجھنے کی کوشش کریں۔ اب ایک بات بہت ہوتی ہے، میں اس پر بہت چرچا کروں گا اور ایک واقعہ سناؤں گا، اس پر بات پوری کروں گا۔ وہ یہ ہے کہ ارے علی گڑھ میں آپ دینداری دیکھیے، علی گڑھ میں تدین دیکھیے، یہ سر سید کی فکر تھی۔ ہرگز یہ سر سید کی فکر نہیں تھی۔ علی گڑھ میں جتنا دین آپ کو نظر آتا ہے وہ دو تحریکوں کی محنت کا نتیجہ ہے۔ نمبر ایک، تبلیغی جماعت کی محنت کا نتیجہ ہے۔ جس طرح سے تبلیغی جماعت اور ان کے اکابر نے وہاں محنت کی ہے وہ لائق دید ہے، وہ دیکھنے کے قابل ہے۔ وہ سب باتیں آپ کی نگاہ کے سامنے ہوں گی۔ جو علی گڑھ چلا جائے گا اسے نظر آئے گا، جس کے سر پہ ٹوپی اور داڑھی نظر آئے گی، آپ دیکھ لیے گا 90% اس کا تعلق تبلیغ سے ہوگا۔ اور اس کے علاوہ ایس آئی او کی محنت ہے، دیگر تنظیموں کی اسلامی محنت ہے، جس کے نتیجے میں وہاں دین آپ کو نظر آئے گا۔ ورنہ میرے والد صاحب خود باقاعدہ کمیونزم کے دور میں علی گڑھ کے طالب علم رہے ہیں، اور انہوں نے بتایا ہے کمیونزم کی دعوت اتنی زبردست علی گڑھ کے اندر تھی کہ پورا علی گڑھ بہہ گیا تھا۔ مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی قبر کو اللہ نور سے بھر دے، انہوں نے پوری طاقت اور قوت کے ساتھ علی گڑھ والوں پر توجہ دی، اور ایسی توجہ دی کہ ان کی روحانیت علی گڑھ والوں کو کھینچ لائی نظام الدین، اور پھر وہاں پر ان کی تربیت کر کے جب ان کو واپس بھیجا گیا، بڑی داستانیں اور بڑی قصے اور بڑی زبردست واقعات ہیں سلسلے کے میرے ذہن کے اندر ہیں، میں وہ سب آپ کے سامنے بیان کر سکتا ہوں۔ اور آخری بات، ویڈیو بنانے سے پہلے اگر میرے جواب میں ویڈیو بنائی جائے، فیکٹس رکھے جائیں، حقائق رکھے جائیں، حقائق کو جملہ اور جملوں کو فیکٹس نہ کہہ دیا جائے۔ ملا بچے گا تو یاد رکھیے آپ بچیں گے، ملا نہیں بچا آپ بھی نہیں بچ پائیں گے۔ ایک بات اچھی طرح سے نوٹ کر لیے گا، ہماری بقا لا الہ الا اللہ سے ہے۔ غور کریے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا فرمان کہ جب تک اس دھرتی پر ایک کلمہ پڑھنے والا باقی رہے گا، یہ دنیا کا نظام اسی طرح چلتا رہے گا۔ یعنی کلمہ باقی رہنا دنیا کے نظام کے چلنے کی علامت اور نشانی ہے۔ اور کلمہ مسٹر بچا رہا ہے یا ملا بچا رہا ہے؟ کلمہ پروفیسر بچا رہے ہیں بددین، دنیا دار سیکولر پروفیسرز بچا رہے ہیں کلمے کو، یا پھر بوریا نشین مدرسے میں بیٹھے ہوئے لوگ بچا رہے ہیں، یا تبلیغ میں چلہ اور 4 مہینے لگانے والے بچا رہے ہیں؟ غور کریے گا، ذرا سمجھ کر جواب دیے گا۔ جواب دینے والا کم سے کم 5 وقت کی نماز کی پابندی کرتا ہو، یہ بھی بہت ضروری ہے، کیونکہ وہ فرض ہے، اس میں مسٹر اور ملا کا کوئی اختلاف نہیں ہے۔ سیکولر لوگ دور رہیں، اور لبرل لوگ اس ویڈیو کو بالکل نہ دیکھیں۔ گالی دینے کی پوری اجازت ہے، جو گالی دیں ان کے لیے پہلے سے معافی ہے۔ ویڈیو آتی رہیں گی، حق کا پیغام اسی طرح چلتا رہے گا۔
بلا خوف لومۃ لائم یہ باتیں آتی رہیں گی انشاءاللہ۔ جزاکم اللہ۔ ویڈیو اچھا لگا کمنٹ کریے، آگے بھیجیے، خاص کر علی گڑھ کے حلقے میں ضرور بھیجیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔